حکومت طالبان مذاکرات ابتداً ہی ایک بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج طالبان کی جانب سے ریاست پاکستان کو غیر مبہم پیغام دیا گیا کہ نہ وہ آئین پاکستان کو مانتے ہیں نہ اس کے تحت کسی قسم کے کوئی مذاکرات کریں گے۔ دوسری جانب فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ فوجی سربراہ طالبان یا ان کی کمیٹی کے ساتھ براہ راست کسی مذاکرات میں بیٹھے۔ بہرحال اس سلسلے میں آخری فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ آج جنوبی پنجاب میں طویل عرصے کے بعد ایک حساس ادارے کے قریب خودکش حملہ ہوا ہے۔ کل امریکہ نے لشکر جنگی سے تعلق رکھنے والے ملک اسحاق کو عالمی دہشت گردیوں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ سابق صدر پرویز مشرف آج بھی خصوصی عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ آج عدالت نے انہیں 11 دن کی مہلت دی اور کہا کہ 18 فروری کو ہر صورت میں پیش ہو۔ اپنے کارکن کی ہلاکت پر ایم کیو ایم کل سندھ بھر میں یوم سوگ منائے گی۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ جیسا کہ توقع یا خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا، حکومت اور طالبان کے مذاکرات ابھی شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بحران کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج اس سلسلے میں غیر مبہم پیغام تحریک طالبان کی جانب سے حکومت پاکستان کو دے دیا گیا ہے، جس میں حکومت پاکستان کے اس اولین مطالبے کو مسترد کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ تمام مذاکرات آئین پاکستان کے تحت ہوں گے اور آئین سے باہر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ آج طالبان کی جانب سے جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی، حکومت کے اس مطالبے کو مسترد کیا گیا ہے اور اس حوالے سے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے ایک بہت اہم رکن مولانا عبدالعزیز نے آج راولپنڈی میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں یہ غیر مبہم پیغام طالبان کی جانب سے حکومت پاکستان کو دے دیا۔ یہی تو اختلافی موضوع ہے طالبان کے درمیان اور آپ کے درمیان کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مروجہ آئین کو نہیں مانتے۔ تو مجھے ذرا اتنا سمجھائیے کہ جب وہ اس آئین کو نہیں مانتے، وہ جن سے ہم مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کم از کم آپ مطمئن تو کریں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کو نہیں مانتے اور آپ کا اصرار ہے کہ مروجہ آئین پر ہی ہماری مذاکرات اسی کے دائرے میں ہوں گی، یا تو آپ کہیے کہ قرآن و سنت کے دائرے میں ہوں گی، پھر معاملات آگے آسانی سے چل پائیں گے۔ لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو نکالیں گے، خدا کے لیے اس پر غور کریں، یہ بہت بڑا تنازع اور کلیش ہے آپ کے اور طالبان کے درمیان۔ ہم مذاکرات کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں جبکہ ہمیں اس پر اطمینان نہیں ہو رہا؟ آپ ہمیں مطمئن تو کریں۔ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ یہ اولین مطالبہ ہے، یہ سب سے بڑا ستون ہے حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کے لیے کہ مطالبات آئین پاکستان کے تحت ہوں۔ آج طالبان نے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ غیر مبہم پیغام پہنچا دیا گیا ہے حکومت پاکستان کو، اور جیسا کہ توقع کی جا رہی تھی ابھی تک حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے اور حکومت کی جانب سے اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا ہے، اور یقینی طور پہ طالبان نے بھی اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے یا اس سے کسی قسم کی اس معاملے کی مولانا عبدالعزیز کے اس بیان کی تردید کی ہے۔ یقینی طور پہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ان مذاکرات کے حوالے سے جو کل ہی شروع ہوئے تھے، لیکن توقع کے عین مطابق ہے، کیونکہ طالبان نے ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں طالبان کے ترجمان جناب شاہد اللہ شاہد نے گزشتہ سال اکتوبر کے مہینے میں ایک میڈیا پریس کانفرنس میں بھی اس سلسلے میں واشگاف اعلان کیا تھا۔ سارے لوگ یہ بات کان کھول کر سنیں کہ ہم جو جنگ کر رہے ہیں وہ بھی شریعت کے نفاذ کے لیے کر رہے ہیں، اور مذاکرات کریں گے تو بھی ہم مذاکرات تب کریں گے جب ہمیں معلوم ہو کہ اس مذاکرات کے ذریعے شریعت نافذ ہو سکتی ہے، ورنہ اگر ہمیں شک بھی ہو جائے کہ مذاکرات کے ذریعے شریعت نافذ نہیں ہو سکتی تو ایک دن کے لیے بھی تیار نہیں ہے مذاکرات کے لیے۔
یقینی طور پہ شک کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ حکومت کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات صرف اور صرف آئین کے تحت کریں گے۔ اس حوالے سے اس سے پہلے بھی طالبان کی جانب سے متعدد بیانات آ چکے ہیں، جس میں بارہا زور دے کے اس بات کو کہا گیا ہے کہ نہ وہ آئین کو مانتے ہیں نہ جمہوریت کی موجودہ شکل کو۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ کل یہ تاثر سامنے آیا تھا کہ جیسے کوئی بریک تھرو ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں کوئی بہت ہی مضبوط اور ٹھوس ابتدا ہو گئی ہے۔ یہ تاثر خود حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے آیا تھا، جس کے کوآرڈینیٹر جناب عرفان صدیقی نے کل کے مذاکرات کے بعد میڈیا کو یہ تک کہا تھا کہ اس مذاکرات کے دوران جو کہ طویل عرصے جاری رہے، ایک بہت اچھی فضا بھی تھی۔ انہوں نے یہ تک کہا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہم دو کمیٹیز نہیں بلکہ ایک ہی کمیٹی ہیں جو اس معاملے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم جو توقعات لے کے آئے تھے، جو امیدیں لے کے آئے تھے، جو خواہشات لے کے آئے تھے، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ وہ ساری کی ساری شاید ہماری توقعات سے بڑھ کے پوری ہوئی ہیں۔ جس خوش دلی کے ساتھ انہوں نے ہمارا خیر مقدم کیا، ہماری باتیں سنی، ہمارے تحفظات پہ اظہار خیال کیا اور ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ نکات پیش کیے، لیکن یہ انتہائی مفاہمت کے ساتھ، خیر سگالی کے ساتھ اور افہام و تفہیم کے ساتھ ایک ایسا اجلاس تھا جس میں ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہم دو الگ الگ باڈیز نہیں ہیں، دو الگ کمیٹیاں نہیں ہیں، جیسے ایک ہی کمیٹی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے اور منشور ہے، ایک ہی گول ہے۔ یقینی طور پہ یہ امپریشن ضرور لیا ہوگا جناب عرفان صدیقی اور ان کے ساتھیوں نے، لیکن شاید یہ مستحکم امپریشن نہیں تھا، یہ تاثر نہیں تھا، کیونکہ یہ تاثر آج تیزی سے زائل ہوا ہے مولانا عبدالعزیز کی پریس کانفرنس کے نتیجے میں، جس کے ذریعے ایک بار پھر طالبان کا یہ پیغام حکومت پاکستان اور پاکستانیوں کو پہنچایا گیا ہے کہ وہ آئین پاکستان کو کسی صورت میں بھی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس آئین کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے اس کے تحت مذاکرات کیے جائیں۔ اس سلسلے میں آج مولانا عبدالعزیز کا پیغام بہر صورت طالبان کا پیغام تھا اور یہی طالبان کی پوزیشن ہے۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے جائیں گے اسلام آباد، جہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھی کورسپونڈنٹ سبوق سید۔ بہت بہت شکریہ سبوق سید صاحب۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا عزیز نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے یہ یقینی طور پہ طالبان کا پیغام ہے، غیر مبہم پیغام ہے جو حکومت پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو پہنچایا گیا ہے۔ جی بالکل کامران صاحب، بات تو یہی سمجھی جا سکتی ہے اور یہی بات کہی بھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ مولانا عبدالعزیز نے کل یہ بات کہی تھی کہ اگر ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہوتا اور مذاکرات میں شریعت کے نفاذ کو پہلی فرسٹ پرائرٹی اور ترجیح اول نہیں دی جاتی تو وہ کسی صورت میں بھی اس کمیٹی کا حصہ بننا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن اس کے بعد تھوڑے سے معاملات بدلے اور پورے ملک کے علماء نے مولانا عبدالعزیز سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ کمیٹی سے کسی صورت علیحدگی اختیار نہ کریں۔ تو اس کے بعد ان علماء کی یہ بات تو مان لی، لیکن آج ان کی پریس کانفرنس سے قبل 3 مرتبہ جو تحریک طالبان کی مذاکرات کے حوالے سے قائم کی گئی نگران کمیٹی ہے، اس کے سربراہ قاری شکیل نے ان کو فون کیا تو مولانا عبدالعزیز نے ان کا فون نہیں سنا۔ اس کے بعد مولانا سمیع الحق نے ان کو 3 مرتبہ فون کیا، ان کا فون بھی نہیں سنا۔ تو پھر مولانا سمیع الحق تشویش کا شکار ہوئے اور انہوں نے سابق رکن قومی اسمبلی جو کرک سے منتخب رکن اسمبلی تھے شاہ عبدالعزیز، ان کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے مولانا عبدالعزیز کو یہ پیغام دیا کہ جب مذاکرات آگے بڑھیں گے تو شریعت کا نفاذ کا جو مطالبہ ہے وہ بالکل اس میں شامل کیا جائے گا۔ لیکن جب یہ ساری بات چیت ختم ہوگی، پریس کانفرنس ختم ہو گئی، اس پریس کانفرنس کے بعد پھر دوبارہ قاری شکیل کا فون آیا مولانا عبدالعزیز کو اور انہوں نے کہا کہ جو آپ نے مطالبہ کیا ہے نفاذ شریعت کے حوالے سے، یہ تو ہمارا بنیادی اور اول مطالبہ ہے اور ہم اس مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس مطالبے کے ساتھ ہی آگے بڑھا جائے اور یہ جو آپ نے آج پریس کانفرنس کی ہے اس کی انہوں نے ایک طریقے سے تائید کی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ مطالبہ وہ ہے کہ جو کہ طالبان نے دہرا دیا ہے اور اس سلسلے میں لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ مولانا سمیع الحق اور پروفیسر محمد ابراہیم جو دوسرے 2 اراکین ہیں طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کی، شاید ان کی وہ اتنی ٹھوس پوزیشن یا غیر مبہم پوزیشن نہیں ہے جو مولانا عبدالعزیز نے لی، لیکن طالبان کی اصل پوزیشن وہی ہے تحریک طالبان کی جو مولانا عبدالعزیز کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل کامران صاحب، کیونکہ طالبان کا آپ نے پہلے بھی بتا دیا، شاہد اللہ شاہد کا جو انٹرویو آپ نے سنایا یہاں پہ، میں بتاؤں کہ تحریک طالبان پاکستان سے پہلے بھی، اور آپ کو پتا ہے القاعدہ کے جو رہنما ہیں ڈاکٹر ایمن الظواہری، انہوں نے پاکستان کے قانون کے حوالے سے اپنے خدشات اور
تحفظات کے حوالے سے ایک پوری کتاب چھاپی ہے اور اسے حتین نامی ایک ادارہ ہے اس نے چھاپا ہے. اس میں پاکستان کے قانون کے اندر کہاں کہاں سقم ہے اور کہاں وہ اسلام کے خلاف جاتا ہے, اس قسم کی گفتگو بڑی تفصیل کے ساتھ کی ہے اور پاکستان کے علماء کرام کو وہ کتاب بھجوائی گئی تھی. تو طالبان کے ٹھیک وہی موقف ہے جو القاعدہ کا جو ڈاکٹر احمد ظواہری نے کتاب لکھی, اس کتاب کے اندر جو موقف اختیار کیا گیا ہے بالکل وہی موقف ہے اور مولانا عبدالعزیز نے بھی طالبان کے حوالے سے آج اسی موقف کا اظہار کیا ہے. بہت بہت شکریہ. سبوک سید ہمارے ساتھ تھے. یقینی طور پہ حکومت پاکستان شاید اس بات پہ تیار نہ ہو کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں اور آئین پاکستان کے تحت نہ ہو. اور صرف یہی معاملہ نہیں ہے, ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اور طالبان کا وہ ایک مطالبہ جو کل سامنے آیا تھا اور ایک ہی مطالبہ تھا جو کل سامنے آیا تھا, وہ یہ کہ طالبان کی مذاکراتی کمیٹی یہ چاہے گی کہ ان کی ایک براہ راست ملاقات کا اہتمام کیا جائے وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف, آرمی چیف اور DGISI کے ساتھ, جس میں انہیں یقین دلایا جائے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جو آگے بڑھیں گے اس پر حکومت کے تمام ادارے عمل کریں گے. فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ یہ ناممکن عمل ہے کہ فوجی قیادت براہ راست کسی مذاکراتی عمل میں طالبان یا طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے سامنے پیش ہو. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, لیکن بہرحال اس سلسلے میں حتمی فیصلہ جو ہے وزیر اعظم کریں گے. ایک جانب طالبان مسترد کر رہے ہیں کہ وہ آئین پاکستان کے تحت مذاکرات نہیں کریں گے, دوسری جانب ان کا یہ مطالبہ قبول ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ یا ان کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ پاکستان کی ریاست کے اہم ترین ستونوں کے سربراہ بیٹھے اور بات چیت کی ابتدا کریں. یہ کیوں ہوگا یہ آپ کو بتاتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. جہاں ایک جانب طالبان نے حکومت پاکستان کے اس مطالبے کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات آئین پاکستان کے تحت کرے, اور دوسری جانب یہ اطلاعات آئی ہیں گو کہ غیر سرکاری ذریعے سے اور غیر رسمی ذریعے سے, لیکن فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ طالبان یا ان کی مذاکراتی کمیٹی کا یہ مطالبہ تسلیم کر لیا جائے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ابتدا اس ملاقات سے ہو جس میں وزیر اعظم پاکستان, آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام شریک ہوں. اس سلسلے میں فوجی ذرائع کہتے ہیں کہ اس بات کے امکانات بالکل نہیں ہیں اور اس کی وجوہات ایک سے کہیں زیادہ ہیں. دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں حتمی فیصلہ حکومت نے کرنا ہے اور وزیر اعظم نے کرنا ہے. اس بات کے بھی امکانات گو کہ کم نظر آتے ہیں کہ وزیر اعظم خود بھی ایسی کسی نشست میں تشریف فرما ہو جس میں اس قسم کے مذاکرات کی ابتدا کی جائے, اور یہ امکانات آج پچھلے کئی گھنٹوں میں مزید زائل ہو گئے ہیں کیونکہ طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ آئین پاکستان کے تحت کسی قسم کے مذاکرات نہیں کریں گے. فوجی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات نے اس امکان کو بالکل مسترد کر دیا ہے کہ کم از کم فوجی حکام یا فوج کی اعلیٰ قیادت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کرے. خاص طور پہ حالیہ مہینوں میں ہونے والے واقعات, 15 ستمبر کا وہ واقعہ جس میں جنرل آفیسر کمانڈنگ 17 ڈیو میجر جنرل ثناء اللہ خان نیازی کو شہید کر دیا گیا تھا جب وہ اپردیر سے آ رہے تھے ایک بارودی سرنگ کے دھماکے میں, اور اس کی براہ راست ذمہ داری طالبان کی جانب سے مولانا فضل اللہ نے قبول کی تھی. اس کے علاوہ جنوری کا وہ واقعہ جس میں 26 فوجی اہلکاروں کو ایک خودکش حملے میں ہلاک کیا گیا تھا جو کہ بنو کے قریب ہوا تھا, اور اس کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان نے قبول کی تھی. اس کے بعد اس بات کے امکانات کم ہیں کہ فوجی قیادت براہ راست طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے. ان واقعات کے علاوہ بھی درجنوں ایسے واقعات ہیں جن میں پچھلے کئی سالوں کے دوران فوج کی بڑی بڑی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں اور فوجی حکام کو گھات لگا کے نشانہ بنایا گیا ہے اور انہیں شہید کیا گیا ہے. اس پوری صورتحال میں یہ بات ایک جانب جہاں طالبان آئین پاکستان کے تحت مذاکرات کو مسترد کر رہے ہیں, دوسری جانب حکومت پاکستان امکاناً اور یقینی طور پہ اس بات کو مسترد کر دے گی کہ وہ مذاکرات کے لیے ابتداً وزیر اعظم, آرمی چیف اور DGISI کے ساتھ طالبان کی کسی مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ بیٹھے. یقینی طور پہ طالبان کے حوالے سے یہ مذاکرات کا پہلا مرحلہ ہی شدید ناکامی کا شکار نظر آتا ہے. فوجی قیادت طالبان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کے لیے بیٹھے یا نہ بیٹھے, ہم نے دعوت دی ہے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان ایئر فورس کے سابق معروف ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جناب ریاض الدین شیخ, جو دفاعی امور کے تجزیہ کار بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. مارشل صاحب, آپ بتائیے گا کہ کیا فوجی قیادت کو براہ راست طالبان کے ساتھ کسی مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے؟ نہ, یہ طالبان نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ فوجی قیادت اس میں DGISI اور چیف آف آرمی اسٹاف کو مذاکرات میں شامل کیا جائے. مگر جب بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا کوئی کوئٹ پرو کو ہوتا ہے. کیا
हुकूमत चाहेगी कि ये किस वजह से पहले तो वो मांग रहे हैं कि ये फौजी क़यादत हो, क्या उनको ये हमारी अपनी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उस पर उनको एतबार नहीं है, अगर नहीं है और उनके अंदर यकीन नहीं है तो फिर वो मुज़ाकरात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर वो हुकूमत चाहती है कि ये फौजी क़यादत भी इसका पार्ट बने तो फिर क्या तालिबान उसके एवज देंगे इस मुज़ाकरात में, वो कौन सी अपनी क्विड प्रो में कौन सी तंजीम लाएंगे, क्या तालिबान शुरा को वो अपना लेके आएंगे इस सारे डायलॉग के अंदर, उनका क्या पार्ट होगा इसमें। इसकी काफ़ी सारे पहलू हैं। मेरा ख्याल है ये ऐसी चीज़ है जिसको वो इंसिस्ट नहीं करेंगे और ना ये फौजी क़यादत चाहेगी कि वो पार्ट बने इस। आपका क्या ख्याल है कि फौजी क़यादत तालिबान या जंगजुओं के साथ वाकई मुज़ाकराती हल के ख्वाहां होगी, क्योंकि हालिया सालों के अंदर जो फ़ौज पे हमले हुए हैं, फ़ौज की क़यादत पे हमले हुए हैं, बहुत बड़ा फ़ौज का नुकसान भी हुआ है। मुज़ाकराती हल फ़ौजी क़यादत चाहेगी और अगर इससे कोई मिसाल के तौर पे अगर मिसाल के तौर पे कोई हल निकलता है तो क्या इसमें जो फ़ौजी वक़ार है उसका तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा? देखिएगा, इस वक्त फ़ौज का स्टांस जहाँ पे जो नज़र में आता है वो यही है कि आप अगर हुकूमत डायलॉग करना चाहती है तो उसको अगर ये मैंडेट मिला हुआ है पब्लिक से और वो समझते हैं कि ये उनके पब्लिक ओपिनियन के नक्श कर रहे हैं तो ज़रूर करें, मगर एक नेशनल इंटरेस्ट जिसमें सारी कौम के वक़ार इसमें है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए जो भी एग्रीमेंट्स होती हैं या जो भी जिस डायरेक्शन में भी ये चलती है मुज़ाकरात, उसमें ये चीज़ें भी ज़ेर नज़र रखनी होंगी। लेकिन इमरान साहब, यकीनी तौर पे जब मुज़ाकरात होंगे और शायद इब्तदा में ही अगर मुज़ाकरात होते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, तो यकीनी तौर पे तालिबान कहेंगे कि उनके कैदियों को रहा किया जाए और इसमें ज़ाहिर है कि वो लोग हैं जिन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया है, फ़ौजियों पर हमला किया है। फ़ौज तैयार रहेगी कि मुज़ाकराती हल हो रहा है और सियासी हल निकल रहा है तो छोड़ना है तो इन लोगों को छोड़ दिया जाए। देखिएगा, मेरा अपना नेफ्यू कोई 8-9 महीने पहले वज़ीरिस्तान में शहीद हुआ है। वो एक SSG कमांडो था जिसकी चाइना में ट्रेनिंग हुई थी और उसको गोली पीछे पीठ में लगी थी। इस तरह के बहुत सारे और ख़ानदान हैं, उन सब को ज़रूर कुछ न कुछ इस मुज़ाकरात में बहुत गौर से देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि किस तरह हुकूमत इन मुज़ाकरात को आगे लेके चलती है और इसका इवेंचुअल आउटकम क्या होता है। भाई साहब, ये बताइएगा कि तारीख में और कितनी मिसालें हैं कि इस किस्म की अंदरूनी शोरिश को बगावत से निमटने के लिए मुज़ाकरात से उस मसले का हल निकल आया हो? क्या तारीख हमें इस सिलसिले में कोई राह दिखाती है, कोई मिसालें मौजूद हैं? तारीख में ऐसी कोई ख़ास मुझे याद नहीं पड़ता है जहाँ पे इस तरह की बगावत को मुज़ाकरात के साथ हल किया गया हो। आप IRA का एग्जाम्पल देख लें UK में, या आप श्रीलंका के जो हाल ही हैं उसमें हमेशा ये हुआ है कि अगर मुज़ाकरात किए भी गए हैं तो हुकूमत हमेशा पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करती रही है और जो भी हुकूमत वक्त रही है। हमारे अपनी मिसालें हैं, जैसे स्वात के अंदर, स्वात के ऑपरेशन से पहले हम लोगों ने एक उनके साथ एग्रीमेंट किया था और इन्हीं लोगों के साथ एग्रीमेंट हुआ था जो उन लोगों ने फिर वो दे डिड नॉट कैरी थ्रू द एग्रीमेंट, दे डिड नॉट वांट टू कैरी थ्रू। और अगर ये चाहते हैं कि हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी और वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो क्लर्जी कहते हैं कि हमारे साथ है और उसके साथ क्लर्जी के साथ बहुत सारे लोग और भी हैं, तो उसकी कोई डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस दें। क्या है उनका डेमोन्स्ट्रेटिव एविडेंस? अगर मैं हूं तो मैं कहूं कि आप कम से कम ये तो कीजिएगा कि आप जितने भी मसाजिद हैं, जितने भी मदारिस हैं, उसके अंदर से जितने भी यहाँ पे इमाम रखे हुए हैं जो अपना घर बना के उसमें रहते हैं, उनको कहें कि आप वहाँ से हटें, देखें क्या वो उनकी बात मानते हैं। अगर मानते हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ, शायद उनको ये क्लर्जी की सपोर्ट है, मगर मेरा ये ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ कर नहीं सकेंगे क्योंकि ये सब लोग आप देखिएगा किस तरह के लोग हैं और अगर ये करें तो फिर हम लोग कुछ उनकी बातों में कुछ क़यादत ये समझेंगे कि उनको कोई सपोर्ट है इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल रिटायर्ड रियाजुद्दीन शेख ने दूसरी अहम बातों के अलावा एक बात ये की कि हुकूमत तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और सबसे ज़्यादा गौर से देखेंगे वो ख़ानदान, वो माँ बाप और वो बेटे जिनके वालिदैन या भाई या बच्चे
دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لشکر جنگوی کے لیڈر ملک محمد اسحاق کو کل امریکہ نے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ آج ہی ایک شاید غیر متعلقہ ڈیولپمنٹ پہ جنوبی پنجاب میں دہشت گرد حملہ ہوئے ہے اور نشانہ بننے جا رہی تھی حساس ادارے کا ایک دفتر۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ امریکہ نے کل اعلان کیا ہے کہ وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے لشکر جنگوی کے ایک اہم لیڈر ملک محمد اسحاق کو عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک اسحاق کے ساتھ تمام رابطوں کو منقطع کرنے کا امریکی حکم آیا ہے، ان کے اثاثے منجمد، ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک اسحاق اس وقت پنجاب پولیس کی حراست میں ہے۔ گزشتہ سال ملک اسحاق کو کوئٹہ میں ہونے والے بم حملوں کے حوالے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ کوئٹہ کے بم حملوں کا ذکر امریکہ کے اس اعلان میں بھی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کوئٹہ بم حملوں میں جو پچھلے سال کیے گئے تھے اس میں 200 سے زائد پاکستانیوں کی جانیں گئی تھی، اس کی براہ راست ذمہ داری لشکر جنگوی نے قبول کی تھی اور ملک اسحاق لشکر جنگوی کا ایک اہم رکن ہے۔ ملک اسحاق کے حوالے سے پنجاب پولیس کہتی ہے کہ اس کے پاس کئی FIR درج ہیں اور مختلف مقدمات میں ملک اسحاق پر مقدمات چلانے ہیں۔ ملک اسحاق کے حوالے سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے جوائن کریں گے لاہور سے ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ احمد فراز۔ بہت بہت شکریہ احمد فراز۔ بتائیے گا کہ پنجاب پولیس کے پاس ملک اسحاق کے بارے میں کیا ثبوت ہیں، کتنی FIRs ہیں، کتنے کیسز میں ان کا نام ہے؟ جی کامران صاحب، ملک اسحاق اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جو ان کا آنکھ مچولی کا جو کھیل ہے وہ آج سے نہیں بلکہ بہت پرانا ہے اور 94 یہ کھیل جاری ہے۔ 70 سے زائد مقدمات جو تھے وہ ان پر درج ہوئے اور کئی مقدمات میں یہ باعزت بری بھی ہوئے، رہا بھی ہوئے، کئی ان پہ کیسز چل رہے ہیں اور کئی بھی ٹرائل میں ہیں۔ یوں ان پر یہ 70 سے زائد جو مقدمات ان نے خاص طور پر جو ہے ایرانی قونصلیٹ پر جو حملہ ہوا اس کا مقدمہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مین جو ٹارگٹ کلنگ کے واقعات تھے وہ ہیں، پھر اس کے بعد جو سری لنکن کرکٹ ٹیم پر جو حملہ ہوا تھا 3 مارچ کو اس میں بھی ان کو چلان کیا گیا ہے۔ وہ چلان اس طرح کیا گیا کہ اس میں ان دہشت گردوں نے جو لسٹ دی تھی اس میں ملک اسحاق کا نام بھی شامل تھا کہ ان کو بھی رہا کیا جائے، تو اس لیے ان کو بھی اس حملے کا مجھے سمجھا جاتا ہے اور ان کو نہ صرف اس میں چلان کیا گیا بلکہ ان کے ایک جو اس میں ایک ملزم گرفتار ہوا تھا زبیر رفیق محمد، اس کا بیان بھی ریکارڈ میں ہے اور ابھی بھی جو ہے ملک اسحاق جو ہیں ان پر ٹارگٹ کلنگ کے کئی جو واقعات ابھی ماضی میں جو ہوئے ہیں 15-20 جو واقعات ہوئے ہیں ان کے مقدمات وہ ابھی بھی جو ہیں وہ ملتان جیل میں قید ہیں۔ جی تو یہ ہیں کدھر اس وقت ملک اسحاق کی پریزنٹ پوزیشن کیا ہے، کیا ان کا سٹیٹس ہے اور کیا لشکر جنگوی سے اب بھی ان کا تعلق بتایا جاتا ہے؟ جی بالکل جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک اسحاق ہیں وہ ابھی بھی جو ہیں وہ ملتان جیل میں موجود ہیں اور کہا یہی جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی ان کا نیٹ ورک ہے، کیونکہ جو بیشتر جو واقعات ہوئے ہیں ٹارگٹ کلنگ کے ان میں الزامات جو ہیں وہ لشکر جنگوی کو ہی دیا جاتا ہے، کیونکہ جو مخصوص فرقے کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں، جو مخصوص فرقے کے جو ہیں ان اجتماعات میں جو دھماکے ہوتے ہیں ان کا جو ہے وجہ جو ہے ان کو اس کو لشکر جنگوی کی ہی بتایا جاتا ہے، کیونکہ ملک اسحاق جو ہیں ان کی ایفیلیشن جو ہیں وہ لشکر جنگوی سے ہیں، لشکر جنگوی کو سربراہ بھی ہیں، ان کے رہنما بھی ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں۔ اچھا، کبھی ملک اسحاق کا کوئی سیاسی رول بھی رہا ہے، سیاسی رابطے بھی تھے؟ جی بالکل جی، ماضی میں یہی کہا گیا تھا، بلکہ کچھ رہنماؤں پر الزامات لگائے گئے تھے، خاص طور پر صوبائی وزیر قانون جو تھے رانا ثناء اللہ، ان پر یہ الزامات لگائے گئے تھے کہ ان کے ان سے رابطے ہیں اور وہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں۔ ایک سابقہ IG CTD کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے سابقہ IG مشتاق زکیرہ، ان پہ یہ الزامات لگائے گئے، لیکن وہ مسلسل ان الزامات کی نہ صرف تردید کرتے رہے ہیں بلکہ اب تک وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کی کسی رہنما سے، کسی لشکر جنگوی کے یا سپاہ صحابہ کے کسی رہنما سے، ملک اسحاق یا ان کے گروپ کے کسی بھی شخص سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور ابھی تک جو ہے ان کی تردید وہ کر رہے ہیں، لیکن کہا یہ جاتا تھا کہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی۔ اس بارے میں جو تھے IG مشتاق زکیرہ، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ملاقاتیں ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ ملاقاتیں جو تھی وہ صرف ملک میں امن و امان رکھنے کے لیے تھی، نہ کہ اس کی کوئی اور وجہ بہت بہت شکریہ۔ شاید اتفاق ہے لیکن اب طویل عرصے کے بعد پنجاب میں خودکش حملہ ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کے شہر خانیوال کے قریب یہ حملہ اب سے تھوڑی دیر قبل ہوا ہے، جس میں اطلاعات کے مطابق خودکش حملہ آور نے کوشش کی کہ وہ حساس
کہ ایک دفتر تک پہنچے، وہاں اپنے آپ کو دھماکے سے اڑائے، لیکن اس سے قبل ہی اس کو شناخت کیا گیا اور دھماکہ ہوا جس میں 2 پولیس اہلکاروں کی اس میں جانیں گئی ہیں اطلاعات کے مطابق، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 حملہ آوروں کو زخمی بھی کیا گیا ہے۔ دہشت گردی کا اپنی نوعیت کا یہ بڑا واقعہ ہے پنجاب میں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں، جہاں پر اب سے تھوڑی دیر قبل یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کی مزید معلومات حاصل کرنے جاتے ہیں جہاں پر موجود ہیں ہمارے کورسپونڈنٹ جمشید رضوانی۔ بہت شکریہ جمشید رضوانی صاحب۔ کیا معلومات جمع ہوئی ہے اس واقعے کے بارے میں، کیونکہ اطلاعات جو ہیں وہ بڑی ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتی نظر آ رہی ہیں، کیا کچھ مستند خبریں ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس؟ یہ جو علاقہ ہے یہ خانے مال اور وہاڑی کے درمیانی علاقہ ہے، دونوں اضلاع کے درمیان چھپ کلاں یہ گاؤں ہے، خانے مال کی تحصیل میاں جنوں کا یہ گاؤں ہے، اور یہاں پر یہ خودکش حملہ آور نے اپنے آپ کو اس وقت اڑایا جب حساس اداروں اور پولیس کے ایک مشترکہ ٹیم نے وہاں پہلے سے موجود جو ناکہ بندی کر رکھی تھی وہاں ان کو روکا، تو اس نے کار سے اترتے ہی خود کو دھماکے سے اڑا لیا، اور اس کے نتیجے میں وہ تو خود تو جان سے گیا، لیکن اس نے یہاں پہ جو ہے حساس اداروں کے جو 3 سے زیادہ اہلکار اور جو پولیس کے اہلکار تھے انہیں بھی شدید زخمی کیا۔ ان میں سے کچھ کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے اور انہیں مختلف ہسپتالوں میں منتقل کیا گیا ہے، اور ان میں سے کچھ کو ملتان کے CMH ہسپتال میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کون سے اسپیسیفک گروپ سے تھا، اور اس پولیس کو البتہ ایک کامیابی اور حساس اداروں کو ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ خودکش حملہ آور کے جو ایک ساتھی کو زخمی حالت میں حراست میں لے لیا گیا ہے، اور اس سے پولیس اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں اس سلسلے میں ایک بڑی کامیابی مل سکتی ہے۔ اچھا رضوانی صاحب، یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ یہ دفتر نہیں تھا بلکہ حساس ادارے اور پولیس نے ان کو پتا تھا کہ یہ شخص یہاں آ رہا ہے، تو انہوں نے وہاں پر اس کو گھیرا ڈالا ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے۔ جنوبی پنجاب کے اس علاقے میں جو انتہا پسندی اور یہ اس قسم کے جنگجوانہ جو عناصر ہیں کیا اب بھی موجود ہیں، اور ان کی اس وقت کیا ایکٹیویٹی رہتی ہیں؟ جی، جنوبی پنجاب میں جو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں ان کے کچھ لوگ جو مختلف فرقہ پرست جو تنظیمیں ہیں ان میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ منسلک ضرور ہیں، اور خاص طور پر جو قبائلی علاقہ جات میں وزیرستان میں جو گروپ متحرک ہیں ریاست اور حکومت کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں، ان میں سے یقیناً کچھ لوگوں کو ان میں سے کچھ گروپوں کو یہاں کے کچھ لوگوں کی افرادی صورت میں ضرور سپورٹ ملی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کامران صاحب کہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر جو ایک دفعہ خودکش حملہ ہوا تھا، اس میں جو خودکش حملہ آور تھا اس کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا۔ اسی طرح جو ہے ابھی جو واقعہ ہوا ہے سری لنکا کی ٹیم پہ حملے کے خلاف جن لوگوں کو حراست میں بعد میں لیا گیا ان میں سے کچھ کا تعلق ڈیرہ غازی خان کی تحصیل تونسا سے تھا۔ اس طرح بہت سے واقعات ہوئے ہیں، خود اسی میاں چنوں میں جہاں یہ واقعہ چھپکلا میں آج ہوا ہے، اسی میں آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2009 میں بھی یہاں پہ ایک گاؤں میں بہت بڑی مقدار میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا تھا جن میں 8 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے تھے، کئی گھر برباد ہو گئے تھے، تباہ و برباد ہوئے تھے، اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسی طرح ڈیرہ غازی خان میں جو ہے وہاں پہ دربار سخی سرور پر، ملتان میں قاسم بیلا میں ISI کے دفتر پر، اسی طرح راجن پور میں ابھی حال ہی میں چلتی ٹرین میں ریموٹ کنٹرول سے ایک بلاسٹ کر کے بوگیوں کو اڑایا گیا، اور ان میں بھی 3 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ تو یہ واقعات ہیں، پریزنس یقیناً لگتا ہے کہ یہاں پر فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق رکھنے والے جو ان میں بہت زیادہ انتہا پسند ہیں وہ یقیناً وزیرستان سے جو وابستہ عناصر ہیں، دہشت گرد کارروائیوں جو ملوث ہیں، کسی حد تک یہاں پہ سپورٹ ان کو ضرور بہت بہت شکریہ جمشید رضوانی ہمارے ساتھ ہے۔ عموماً فوکس میں اور ذکر زیادہ رہتا ہے شمالی وزیرستان کا یا قبائلی علاقوں کا یا کراچی کا، جب جنگجوؤں کی بات ہوتی ہے، انتہا پسندوں کی، عسکریت پسندوں کی بات ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے کئی علاقے ہیں جو دراصل ان عسکریت پسندوں کے جنگجوؤں کی محفوظ پناہ گاہیں تسلیم کی جاتی ہیں اور بہت بڑے گڑھ سمجھے جاتے ہیں۔ آج کا واقعہ ایک بار پھر اس امر کی جانب نشاندہی کر رہا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے سابق صدر جنرل پرویز مشرف آج بھی توقعات کے مطابق خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، لیکن خصوصی عدالت نے آج انہیں 11 دن کی مہلت تو دی ہے، مگر ایک بار پھر کہا ہے کہ یہ حتمی مہلت ہے۔ 18 فروری کو ہر صورت میں جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہوں۔ ان کے وکیل انور منصور خان نے آج یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ 18 فروری کو وہ پیش ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔
سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف آج بھی خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے، جو ان کے خلاف آئین سے غداری کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی طور پہ قائم کی گئی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کا یہ پہلا مقدمہ ہے آئین کی شق 6 کی خلاف ورزی کے حوالے سے۔ آج جنرل پرویز مشرف کے وکیل جناب انور منصور خان کی جانب سے کہا گیا کہ عدالت پہلے ٹرائبونل کے حوالے سے اور عدالت تشکیل کے حوالے سے ججز اور پروسیکیوٹرز کے حوالے سے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کی سماعت کرے، ان پر فیصلہ کرے، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کو حاضر کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے انہیں حاضری سے استثناء دی جائے۔ اس حوالے سے جناب انور منصور خان کے دلائل آج کافی طویل عرصے تک جاری رہے۔ اس دوران بارہا عدالت کی جانب سے اور عدالت کے سربراہ جناب جسٹس فیصل عرب کی جانب سے جناب انور منصور خان کو یاد دلایا گیا کہ عدالت اس سلسلے میں صبر سے کام لے رہی ہے اور جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، اور عدالت میں پیش ہو کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے فیصلہ کر لیا جائے خصوصی عدالت کی تشکیل ججز کے حوالے سے، پروسیکیوٹر جنرل کے حوالے سے، اور اس کے بعد اس مقدمے کی اس انداز میں رسمی کارروائی شروع ہو جس کا مطلب یہ ہے کہ ان پر فرد جرم عائد کر دی جائے۔ لیکن آج اس طویل گفتگو کے بعد جناب انور منصور خان نے کہا کہ اگلی سماعت کے موقع پہ جنرل پرویز مشرف عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ اس کے لیے انہوں نے 1 ہفتے کی استدعا کی، عدالت نے اسے قبول کیا اور اپنا حکم میں کہا کہ 18 فروری کو بہر صورت جنرل پرویز مشرف خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہوں۔ اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری بھی جاری کر دیے جائیں گے، اور 25 لاکھ روپے کی ضمانت جو ان کی جانب سے جمع کرائی گئی ہے مچلکوں کی صورت میں اسے ضبط بھی کر لیا جائے گا۔ اسی طور پر تاثر یہی ملتا ہے کہ 18 فروری کو جنرل پرویز مشرف کو ہر صورت میں خصوصی عدالت میں پیش ہونا ہوگا، اور اس سلسلے میں شاید خصوصی عدالت 18 فروری کو ان کے پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کے ناقابل ضمانت وارنٹی گرفتاری جاری کر دے۔ مگر آج کی اہم بات یہ ہے کہ ان کے وکیل انور منصور خان نے عدالت سے کہا ہے کہ 18 فروری کو جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ آج کا دن اہم تھا، اس اہم دن کی مقدمے کی سماعت کو کور کیا ہمارے خصوصی کارسپونڈنٹ عبدالقیوم صدیقی نے، جو اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ صدیقی صاحب، آج بہت اہم موضوع تھا اور انور منصور خان صاحب نے کافی تفصیلی دلائل بھی دیے ہیں۔ اس حوالے سے کیا پھر فائنلی کیا ہوا اور یہ مد و جزر کیا تھا آج کی سماعت کا؟ جی ہاں، خصوصی عدالت میں جنرل پرویز مشرف جو ہے ایک مرتبہ پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے ایک اور درخواست عدالت میں داخل کی گئی کہ ان کو اس وقت تک حاضری سے استثناء دیا جائے جب تک کہ ان کی جو مختلف اعتراضات ہیں عدالت کی تشکیل، پروسیکیوٹر کی تقرری اور آرمی ایکٹ کے حوالے سے، عدالت کے اختیار سماعت کے حوالے سے، جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ان کو حاضری سے مستثنیٰ قرار دیا جائے۔ اور انور منصور خان کا یہ موقف تھا کہ قانون کے تحت اگر ملزم پرویز مشرف عدالت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس پر قانون کے تحت فرد جرم جو ہے وہ اسی روز عائد کرنا ہوگی، اور ایسا کرنے سے بعد میں اگر عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ جو عدالت کو اختیار سماعت ہی نہیں ہے تو اس طرح ان کا موکل جو پرویز مشرف ہیں ان کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، کیونکہ وہ سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی سٹاف رہے ہیں، اور ان کو غدار اور سنگین غداری کے الزامات ان کے حوالے سے جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں، تو یہ ان کے موکل کی ساکھ کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ تو عدالت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اختیار سماعت جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اس پر استغاثہ کے وکیل جو ہیں طارق حسن، انہوں نے ان کی اس درخواست کے اوپر اعتراضات کیے، اور ان کا کہنا تھا کہ ملزم جو ہے مسلسل عدالتی احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں اور عدالت میں پیش نہیں ہو رہے، لہٰذا ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کریں، جس پر انور منصور خان نے عدالت کو یہ یقین دہانی کرائی کہ عدالت 18 فروری تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دے، تو آئندہ تاریخ سماعت پر جب وہ عدالت میں پیش ہوں گے تو ملزم ان کے ساتھ آئے گا۔ اس پر استغاثہ کے وکیل نے بھی ایک بہت اہم سوال اٹھایا، ان کا کہنا تھا کہ اگر انور منصور خان ہی عدالت کے اندر پیش نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا، جس کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنایا اور 18 فروری تک جو ہے انور منصور خان کو اجازت دی گئی ہے، جس کے بعد جو ہے اور ساتھ ہی یہ عدالت نے حکم دیا ہے کہ ملزم اور ضامن جنرل راشد قریشی کو 18 فروری کو عدالت میں پیش ہوں۔ اچھا، یہ جو شکایات ہے یا جو درخواستیں ہیں جنرل پرویز مشرف کے وکیلوں کے حوالے سے، ججز کے حوالے سے، اس خصوصی عدالت کی تشکیل کے حوالے سے، پروسیکیوٹر جنرلز کے حوالے سے اور آرمی ایکٹ وغیرہ کے حوالے سے، ان درخواستوں کی پوزیشن کیا ہے؟ جی ہاں کامران صاحب، جو عدالتی کارروائی ہے جہاں پر عدالت نے ضابطہ فوجداری کے اطلاق اور وارنٹ کی گرفتاری کا اجرا کا عمل جاری ہے، اسی طرح ساتھ ہی ساتھ جو جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی طرف سے مختلف درخواستیں عدالتی
عدالت کی تشکیل، پروسیکیوٹر کی تقرری، ججز کے تعصب کے حوالے سے، ججز کی نامزدگی کے حوالے سے، اور یہ اس جو 3 ممبر کا اقدام ہے جنرل پرویز مشرف نے بطور چیف آرمی اسٹاف کیا تھا، لہٰذا یہ عمل جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہے، اور جو عمل آرمی ایکٹ کے دائرہ اختیار میں آتا ہو اس عمل کے خلاف کسی اور دوسری عدالت میں جو ہے وہ سماعت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ان درخواستوں پر بھی دلائل جاری ہیں، گو کہ بیشتر جو درخواستیں اس پر انور منصور خان نے اپنے دلائل مکمل کر لی ہیں، جس میں عدالت کی تشکیل ہے، شکایت کے اندراج کا طریقہ کار ہے، اور ججز کی نامزدگی کے حوالے سے۔ لیکن جو ججز کا تعصب ہے، ججز کے اوپر جو تعصب کا الزام ہے، جو موقف ہے ان کا، اس پر انور منصور خان کے دلائل جاری ہیں، جو 18 فروری کو بھی جاری رہیں گے۔ لیکن 10 فروری کو عدالت دوبارہ اس کی سماعت کرے گی، اور جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے وکلاء کی درخواست ہے، اس پر ڈاکٹر خالد رانجھا جو ہے وہ اپنے دلائل دیں گے، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ آرمی ایکٹ کے ضمن میں یہ اقدام آتا ہے، اور اس عدالت کو، جو خصوصی عدالت ہے، اس کو اس مقدمے کی سماعت کا اختیار نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ دلائل ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صدیقی، اور ظاہر ہے کہ بہت اہم معاملات ہیں جن پر ڈیپینڈ کرے گا جنرل پرویز مشرف کا عدالتی مستقبل اور اس کیس کا بھی مستقبل، کہ عدالت ان پوائنٹس پر جو کہ اعتراضات اٹھائے گئے اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے متحدہ اقوام موومنٹ نے الزام لگایا ہے کہ ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے اس کے کارکنوں کا، اور ایک قتل حالیہ دنوں میں بھی ہوا ہے، جس کے جواب میں، اس کے رد عمل میں ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ کل وہ پورے سندھ میں یوم سوگ منائے گی اور کاروبار اور ٹرانسپورٹ بند رکھنے کی اپیل کر دی ہے ایم کیو ایم نے۔ اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ متحدہ اقوام موومنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اس کے کارکنان کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں۔ حالیہ واقعہ ایم کیو ایم کے کورنگی سیکٹر کے محمد سلمان کا ہے، جنہیں 7 دن پہلے ایم کیو ایم کے بقول حراست میں لیا گیا تھا، اور اب ان کی لاش ملی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایم کیو ایم نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کرے گی ماورائے عدالت قتل ہو رہا ہے اس کے کارکنوں کا، اور اس حوالے سے کل پورے سندھ میں یوم سوگ بھی منایا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے کہا کہ آپریشن کی آڑ میں ایم کیو ایم کو ہی پیسا جا رہا ہے، اور آج ایم کیو ایم کے رہنما حیدر عباس رضوی نے اس سلسلے میں ایک بڑی پریس کانفرنس دی۔ انہوں نے کہا، ان کا کہنا یہ تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ تقریباً 45 ایم کیو ایم کے ایسے کارکنان ہیں جن کے بارے میں کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ آج حیدر عباس رضوی نے یہ بات کی۔ دوسری جانب کراچی پولیس کے سربراہ شاہد حیات کا یہ کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کے الزامات کی تحقیقات کے لیے انہوں نے ایک 6 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جو ان تمام الزامات کی بھرپور تحقیقات بھی کرے گی، اور جو شکایات ہیں اس حوالے سے وہ اس کمیٹی تک پہنچائی جائیں، اور اس میں جو ملزمان ہوں گے، جو اس سلسلے میں ذمہ دار قرار پائیں گے، ان کو اپنے کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کراچی پولیس سربراہ شاہد حیات نے یہ کہا ہے۔ دوسری جانب ہے کہ وہ اپنا احتجاج کرے گی۔ اسی دوران بلاول بھٹو زرداری نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہڑتال کے لیے یا سوگ بنانے کے لیے کاروبار کو اور تاجروں کو دھمکیاں دینا، دکانوں کو بند کرنے کا سلسلہ یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دھونس دھمکی سے کاروبار کو اور علاقوں کو اور دکانوں کو اور ٹرانسپورٹ کو بند نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔